أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. آج اس جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو جگہ ہے جہنم، وہ کتنی بڑی ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی چیز کے حجم کے چھوٹے یا بڑے ہونے کا اندازہ اس کی کیپیسٹی سے لگائے جاتے ہیں، یعنی ہاؤ مچ اٹ کنٹینس، اس کے اندر کتنی چیزیں آ سکتی ہیں۔ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی چیز کے حجم کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا اندازہ اس کی کیپیسٹی سے لگایا جاتا ہے، ہاؤ مچ اٹ کنٹینس، اس کے اندر چیزیں کتنی آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا، یوم تقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ نے جہنم کا پیٹ بھرنے کا بھی وعدہ کیا ہے اور جنت کا پیٹ بھرنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ تو سارے طاغین، فاسقین، کافرین جہنم میں ڈالے جاتے رہیں گے، اور اللہ ہر بار پوچھے گا حلیم تلاتی، بھر گئی؟ وہ بولے گی حل میں مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ یہاں تک کہ سارے جہنمی جن کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، وہ جہنم میں پہنچ جائیں گے تو اللہ پوچھے گا بھر گئی؟ حلیم تلاتی، بھر گئی؟ جہنم کہے گی وَتَقُولُ هَلْ مِن مزید، کوئی اور بھی ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ جہنم کا حجم بہت بڑا ہے۔ سارے جہنمیوں کے داخلے کے بعد بھی جہنم خالی رہے گی، جس سے اس کی کیپیسٹی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا حجم کتنا بڑا ہے اور اس کی کیپیسٹی کیا ہے اپنے اندر سمونے کی۔ اس آیت کریمہ کی تشریح امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب مسلم میں ایک حدیث سے کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تزال جہنم یلقى فیہا وتقول هل من مزید حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ فتقول حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ فینزوی بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتک وکرمک ولا يزال
فی الجنت فضل حتی ینشی اللہ لہا خلقا آخر فیسکنہم فضل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب الجنت وصفت نعیمہا۔ یہ پوری روایت امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الجنہ میں لائے ہیں، جہاں انہوں نے جنت اور اس کی نعمتوں کی صفتوں کے بیان کا چیپٹر قائم کیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال جہنم یلقی فیہا، جہنم میں لوگوں کو برابر ڈالا جاتا رہے گا اور پوچھا جاتا رہے گا، بھر گئی؟ ہر بار بولے گی وہ، حل من مزید، کیا کوئی اور بھی ہے؟ اب اللہ نے اس کا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے، سارے جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کا پیٹ خالی رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس کے اوپر رکھے گا، حتی یضع رب العزت فیہ قدمہ، اللہ جہنم میں اپنے پیر کو رکھے گا۔ اس کا مطلب اللہ کا قدم بھی ہے، لیکن التی تلیق بجلالہ وکمالہ، اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو قدم ہیں، اس لیے کہ وہ کرسی کے اوپر اپنے دو قدم رکھتا ہے، اور یہاں بھی جہنم میں وہ اپنے قدم کو رکھے گا، جس سے اللہ کے دو قدم، اللہ کے قدم ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے قدم، لیکن وہ قدم کیسا ہے اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ تو حتی یضع رب العزت فیہا قدمہ، جہنم میں اپنے پیر کو ڈالے گا، رکھے گا، فینزوی بعضھا الی بعض، تو جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا، یعنی جہنم اپنی وسعت کے باوجود سکڑ جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی، سکڑ جائے گی، اللہ رب العزت کے پیر ڈالنے کی وجہ سے۔ اور یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ حتی یضع اللہ فیہا قدمہ، جی یہاں اسم الجلالہ ذکر نہیں کیا گیا، نام ذکر نہیں کیا گیا، رب العزت کہا گیا۔ عزت کا مطلب ہوتا پاور، طاقت، اور یہاں طاقت کی ضرورت ہے، عزت کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاور یہ ہے، عزت یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے مل جائے گا، جہنم سکڑ جائے گی، اللہ جہنم پکار اکھٹ بول پڑے گی، وَتَقُولُ قَدْ قَدْ بِعِزَّتِكَ، بس بس تیری عزت کی قسم، تیرے کرم کی قسم، تو اتنا پاورفل ہے، بِعِزَّتِكَ وَكَرَمِكَ، اور تیرا کرم ایسا، تو کریم اتنا ہے کہ تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا، میرے پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا تھا، میرا پیٹ بھر گیا، تو اسی وجہ سے عزت کا حوالہ دیا گیا اور کرم کا حوالہ دیا گیا۔ عزت یہ دلیل ہے پاور پر، قوت پر، قدرت پر، اور کرم دلیل ہے اس کی سخاوت پر، جود کے اوپر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ جہنم کو بھر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا پیٹ بھرنے کا، وہ وعدہ پورا فرمایا۔ تو یہ تو جہنم کا معاملہ ہے۔ آگے امام مسلم فرماتے ہیں جنت کا بھی یہی حال ہے، وَلَا يَزَالُ الْجَنَّةُ فَضْلٌ، جنتی سارے جنت میں چلے جائیں گے پھر بھی جنت خالی رہے گی۔ اب اللہ نے اس کو بھی بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے تو کیا کرے گا؟ اپنا پیر ڈالے گا؟ نہیں، حتی ینشی اللہ لہا خلقا آخر، جنت کے لیے ایک دوسری مخلوق پیدا کرے گا، پتہ نہیں کون سی مخلوق، ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا، فَيُسْكِنُهُمْ فَضْلَ الْجَنَّةِ، جنت کے اندر جو خالی جگہ ہے اس خالی جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس نئی بنائی ہوئی مخلوق کو بسا دے گا، فَيُسْكِنُهُمْ بسا دے گا ان کو۔ سوال پیدا ہوا کہ جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنا قدم رکھا، لیکن جنت کو بھرنے کے لیے اس میں اپنا قدم نہیں رکھا بلکہ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ جہنم بھری نہیں تو اس کے لیے اگر دوسری مخلوق کو پیدا کرتا اس کو بھرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خلاف تھا کہ ایک مخلوق جس نے کوئی گناہ نہیں کیا
بلا وجہ اور بلا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے خلاف تھا، تو یہ اس کے رحم کے خلاف تھا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری مخلوق کو پیدا کر کے اس میں نہیں ڈالا، بلکہ اپنا پیر رکھا، جس کی وجہ سے جہنم بھر گئی، سکڑ گئی. اور رہا جنت کا معاملہ، تو ایک ہے عدل اور ایک ہے فضل. اسی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ فضل لا رہے. جی فضل لا رہے. فضل میں اور عدل میں فرق ہے. جیسے آپ نے دو آدمیوں کو کام پر رکھا اور کہا کہ 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دونوں کو ایک ہی کام کرنا ہے، یہی کام کرنا ہے، اور جیسے ہی تمہارا کام ختم ہوگا ہر ایک کو 100 روپے ملیں گے. اب جب کام ختم ہوا تو ہر ایک کو 100 روپے دے دیے گئے. ایک آدمی کو 100 روپیہ، دوسرے آدمی کو بھی 100 روپیہ. لیکن جب دونوں چلنے لگے تو ایک کو بلایا اور کہا کہ یہ 100 روپیہ اور لے لے. جی تو یہ جو 100 روپیہ ہے پہلے جو متعین تھا کام کا عوض، وہ عدل ہے. اگر 100 روپے کے بجائے 50 روپیہ دیتا تو یہ ظلم تھا. جی پورا دے دیا اس نے، یہ عدل ہے. اور جب جانے لگا تو اپنی طرف سے 100 روپیہ اور دے دیا. دیٹ از کالڈ فضل. یہ فضل ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر کسی عمل کے جنت میں ڈال دے، یہ اس کا فضل ہے. کون اعتراض کر سکتا ہے اس کے فضل کے اوپر؟ اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت محبت ہو جاتی ہے. ہم تو محبت کر بیٹھے ہیں. اللہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو دیکھ کر کے آدمی کا دل اس کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے کہ اپنی مخلوق سے رب تعالیٰ کتنی محبت کرتے. ایک نئی مخلوق پیدا کر کے فضل کرتے ہوئے بغیر کسی عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ڈال رہا ہے اس مخلوق کو. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بغیر کسی عمل کے جنت میں ڈال دے، کون سوال کرنے والا ہے اس سے؟ کون سوال کرنے والا ہے اس سے؟ اس وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ جنت کے بارے میں فضل لا رہے ہیں. وَلَا يَزَالُ فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ. جنت میں برابر خالی جگہ رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری مخلوق کو پیدا کرے گا اور اس خالی جگہ میں اس دوسری مخلوق کو بسا دے گا. اس حدیث پاک سے جہنم کی وسعت کا اندازہ ہوا اور ساتھ ساتھ جنت کی وسعت کا بھی اندازہ ہوا کہ دونوں بہت وسیع ہیں، اور دونوں کی کیپیسٹی کے بارے میں اندازہ ہوا کہ یہ کتنے آدمیوں کو اپنے اندر لے سکتی ہے. کتنے آدمی حضرت آدم کے زمانے سے پیدا ہوئے ہیں اب تک، اور قیامت تک کتنے پیدا ہوتے رہیں گے. اس میں کچھ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں، کچھ جہنمی ہیں، کچھ جنتی ہیں. جنتیوں کو جنت میں داخل کرنے کے بعد، جہنمیوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد نہ جنت بھرے گی نہ جہنم بھرے گی. یہ اس کی وسعت کا بیان ہے کہ یہ جہنم اور جنت کتنی وسیع ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنی وسیع ہے جہنم، تو اس میں جو جہنمی ڈالے جائیں گے وہ اس حجم کے نہیں ہوں گے جو حجم ان کا دنیا میں تھا. ارے وہ آگ ایسی ہے کہ اس بدن کے ساتھ، بدن کے اس حجم کے ساتھ اگر اس میں ڈال دیا جائے مچھر کی طرح جل جائے گا. وہ مچھر کی طرح جل جائے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کے بدن کو، اس کے حجم کو بڑھا دے گا. بہت ساری احادیث اس بات کی دلیل ہیں کہ جہنمیوں کی خالی ڈاڑھ ہے، جو ڈاڑھ ہے، مول جس کو بولتا ہے ڈاڑھ، وہ کتنی بڑی ہوگی؟ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرس الکافر او ناب الکافر مثل احد وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاث رواہ مسلم فی کتاب الجنۃ وصفۃ نعیمها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمیوں کے داڑھ کو اگر جاننا ہو تو جانو کہ یہ داڑھ کتنی بڑی ہوگی. مول اس کا کتنی بڑی ہوگی؟ فرمایا گیا احد پہاڑ کے برابر.
بتائیے اگر ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہے تو بدن کتنا بڑا ہوگا, اور بدن جتنا بڑا ہوگا عذاب اتنا ہی ان کو محسوس ہوگا. عذاب کو زیادہ عذاب کو محسوس کرنے کے لیے بدن کا حجم زیادہ ہونا چاہیے جی. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے بدن کے حجم کو بڑھا دے گا, یہاں تک کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک جہنمی کی جو ڈاڑھ ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. تو بدن کتنا بڑا ہوگا؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے جی, یعنی 410 کلومیٹر. 410 کلومیٹر اس کو بیٹھنے کے لیے چاہیے جگہ. کس کو؟ ایک جہنمی کو. اللہ, 410 کلومیٹر مدینہ سے مکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ ہے. اب اس کے بدن کا اندازہ لگائیے کہ جب تقریباً 410 کلومیٹر اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس کا بدن کتنا بڑا ہوگا. وغلظ جلدہ, اور اس کے چمڑے کی موٹائی, اس کی جلد کی موٹائی. وغلظ جلدہ مسیرۃ ثلاثین, 3 دن کا سفر ہے. 3 دن کا سفر ہے جی. محدثین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس کی جلد کی موٹائی غلظ جلد ہی یہ 42 ہاتھ ہے, تقریباً 63 فیٹ, 63 فیٹ. اس کی چمڑے کی موٹائی 63 فیٹ ہوگی جی, 42 ہاتھ. بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان 410 کلومیٹر بیٹھنے کی جگہ, ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر. وہ غلظ جلد ہی 42 ہاتھ یعنی 63 میٹر جو ہے اس کی جلد کی موٹائی ہوگی. اللہ, یعنی جہنم کے عذاب کو محسوس کرنے کے لیے, اس کی شدت کو محسوس کرنے کے لیے آدمی کے حجم کا بہت بڑھا ہوا ہونا چاہیے, ورنہ اس حجم کے ساتھ اگر جہنم میں ڈال دیا گیا تو بھنگے کی طرح جل جائے گا, مچھر کی طرح جل جائے گا وہ. اللہ, یہ تو ہوا جہنمیوں کے حجم کا معاملہ. اچھا, یہ جو جہنم ہے یہ چلتی بھی ہے, حرکت بھی کرتی ہے, اور بولتی بھی ہے, غصے میں بھی آتی ہے, چنگھاڑتی بھی ہے. بولتی ہے قرآن میں, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. جس دن ہم جہنم سے کہیں کہ بھر گئی تو وہ بولے گی, وَتَقُول بولے, حل میں مزید کیا کوئی اور بھی ہے. جہنم بولتی بھی ہے جی. اور اللہ نے فرمایا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا. دور سے جب وہ جہنمیوں کو دیکھے گی, اللہ, بھوکی ہے ابھی تک, کھانا چاہیے نا اس کو, اور جو جتنا بھوکا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے غصہ آتا ہے, اتنا ہی زیادہ زور سے چلاتا ہے, لاؤ جلدی جلدی لاؤ. اذا راتهم من مکان بعید, دور سے جب وہ دیکھے گی جہنمیوں کو کہ یہ تو میری خوراک ہے, تو غصے میں آ جائے گی, تغیظ, غصے میں آ جائے گی, اور چنگھاڑے گی زور سے, لاؤ جلدی میرا پیٹ خالی ہے. اللہ, اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اس کا غصہ دیکھیں گے آپ, اور اسی طریقے سے اس کی چنگھاڑ دیکھیں گے. غصے میں آتا ہے آدمی تو زور سے بولتا ہے, لہذا تغیظ کو پہلے لائے گا, زفیر کو بعد میں لائے گا. غصے میں آ جائے گی اور دہاڑے گی, جلدی سے میری خوراک میرے پیٹ میں داخل کی جائے. تو گویا کہ وہ بولتی بھی ہے, غصہ بھی کرتی ہے, اور چنگھاڑتی بھی ہے, اور حرکت بھی کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونها رواہ مسلم فی کتاب الجنت وصفت نعیمها. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
जहन्नम को उस दिन लाया जाएगा. देखो लाया जाने का क्या मतलब, यहां है तो अब उसको लाया जा रहा है, तो हरकत कर रही है. यूता भी जहन्नम यौमइज़िन, उस दिन जहन्नम को लाया जाएगा, यानी कहीं है और उसको वहां से लाया जा रहा है. इसका मतलब यह हुआ जहन्नम हरकत भी करती है, बोलती है, चिंघाड़ती है, गुस्से में आती है और हरकत भी करती है. यूता भी जहन्नम, और कैसे लाया जाता है इसको, लहा सबऊन अल्फ ज़िमाम, 70,000 लगामें हैं उसकी, लगामें 70,000 हैं, और हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे हुए होंगे. इतनी अच्छी वो गरीब है. एक फरिश्ता ऐसा अगर जमीन पर लात मार दे तो पूरी जमीन का बैलेंस बिगड़ जाए. नूर के बने हुए होते हैं, रोशनी से. रोशनी की रफ्तार मालूम है आपको, रोशनी की ताकत आपको मालूम है. फरिश्ता नूर से बना हुआ होता है. अगर एक फरिश्ता जमीन पर पैर मार दे तो जमीन का निजाम दरहम बरहम हो जाए. तो एक फरिश्ते की ताकत का यह आलम है. यहां 70,000 लगामें हैं और एक लगाम को 70,000 फरिश्ते थामे हुए हैं, जिससे जहन्नम की अजमत का अंदाजा होता है कि जहन्नम कितनी खौफनाक है, कितनी हौलनाक है और कितनी अजीबोगरीब है. बचो उससे, बचो. उसमें किसी भी तरीके से जाने का अमल मत करना, बहुत खतरनाक है ये. 70,000 लगामें और एक लगाम को 70,000 फरिश्ते, तो 70,000 लगामों को थामने के लिए कितने फरिश्ते हैं, 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 70,000 इज इक्वल टू, देख लो कितना जी, इतने फरिश्ते उसको लाएंगे खींच करके. यानी जहन्नम हरकत भी करती है. इसमें जो जाने वाले हैं इनकी जिंदगी कैसी होगी, चलिए एक हदीस देख लेते हैं. हदीस से साथ वहां अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, यानी अब्दुल्लाह इब्न उमर, वहां अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सारा अहलुल जन्नति इलल जन्नति व अहलुन नारी इलन नारी जी अबी जहन्नम हत्ता युजाला बैनल जन्नति वन नारी सुम्मा युज़बहु सुम्मा युनादी मुनादिन या अहलल जन्नति ला मौत व या अहलन नारी ला मौत फयज़दादु अहलुल जन्नति फरहन इला फरहिहिम व यज़दादु अहलुन नारी हुज़्नन इला हुज़्निहिम. रवाहुल बुखारी फी किताब ar-रक़ाक़. हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस पूरी हदीस को ऐसे ही किताब ar-रक़ाक़ के अंदर लाए. रावी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर है. हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारे जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे और सारे जहन्नमी जब जहन्नम में चले जाएंगे तो मौत को लाया जाएगा, हुक्म दिया जाएगा मौत को लाया जाए. ये जो मौत आ रही है इस मौत को भी मौत है, मेरी तो समझ से बाहर है वो क्या है. वो मौत आ रही है, मौत, ये मौत को भी मौत है. ये है क्या, ये भाई रूह को निकालने वाला फरिश्ता वो मलकुल मौत है, वो मौत नहीं है, वो मलकुल मौत है. कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन. ये जो फरिश्ता है और उसके जो साथी हैं जो जान निकालने के लिए आते हैं, जो मौत देने के लिए आते हैं, ये मौत नहीं है, ये मलाइकतुल मौत है. ये मौत का फरिश्ता है वो और उसके साथी हैं, ये मौत नहीं है. अच्छा, और वो रूह जो निकाली गई है वो अम्र रब्बी है. तो फिर व्हाट इज मौत, मौत क्या है? एक राज है जिसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है जी, वो कयामत के दिन देखा जाएगा उसको. हाँ, अभी हम लोग मौत को नहीं देख रहे ना. अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि मौत को हाजिर किया जाए, मौत को हाजिर किया जाए, और उस वक्त भी हम उसकी हकीकत नहीं जान सकते जी, इसलिए कि वो कब्शे अमलह की शक्ल में लाई जाएगी. कब्शे अमलह, मलीह मेढा, वो मेढा जो हम लोग ज़बह करते हैं बकरा ईद में, मेढा,
اور کیسا ہوگا؟ سیاہی مائل ہوگا، سیاہی مائل۔ سوال یہ ہے کہ اس شکل میں میڈھے کو کیوں لایا جائے گا؟ اس لیے کہ ملیح کس کو کہتے ہیں؟ ملیح رنگ، سفید ہو اور کالا ہو، سفید ہو اور کالا ہو۔ یہ جو میڈھا لایا گیا یہ سفید اور کالے رنگ کا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جنتیوں کا رنگ سفید ہوگا اور جہنمیوں کا رنگ کالا ہوگا، لہذا سفیدی اور کالا پن ملا ہوا جو رنگ ہوگا اسی رنگ میں موت کو لایا جائے گا۔ بِکَبْشٍ أَمْلَحٍ، شارحین نے اس کی تشریح یہی کی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کی رحمت میں چلے گئے جنت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ جنت میں چلے گئے، اور جن کے چہرے کالے ہوں گے وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ جہنم میں۔ تو میڈھا کیسا لایا جائے گا؟ جو سفید بھی اور کالا بھی ہو۔ کیوں لایا جائے گا اس رنگ میں موت کو؟ کہ جنتیوں کے چہرے سفید اور جہنمیوں کے چہرے کالے، تو کالے اور سفید کے مکسچر والے رنگ کے ساتھ موت کو لایا جائے گا۔ اس وقت بھی ہم موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے، اس لیے کہ وہ میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک ہوتی ہے شکل اور ایک ہوتی ہے چیز، حقیقت، تو وہ شکل میں لائی جائے گی۔ اس کا مطلب ہم اس وقت بھی موت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ واٹ از موت؟ راز ہے، یہ سر ہے۔ اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ پہلے یہ کہا جائے گا جنتیوں تم جنت کے بالا خانوں پر آ جاؤ، کناروں پر آ جاؤ۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا تم جہنم کے کناروں پر آ جاؤ۔ اور اس کے بعد جب دونوں کناروں پر آ جائیں گے کہ کس لیے بلایا گیا ہے، کہا پہچانتے ہو اس کو؟ پہچانتے ہو؟ اللہ اکبر، پہچانتے ہو اس کو؟ اس وقت کہیں گے ہاں پہچانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں اس کو۔ اچھی بات ہے، پہچانتے ہیں اس کو، اس لیے کہ تمام لوگوں نے تو موت کا مزہ چکھا ہی ہے، لہذا ہم پہچانتے ہیں، پہچانتے ہیں، حقیقت نہیں جانتے، پہچانتے ہیں۔ ایک ہے جاننا اور ایک ہے پہچاننا، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت، دونوں میں فرق ہے۔ ہم پہچانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں یہ موت ہے، تاکہ اب اس کو ذبح کر دیا جا رہا ہے۔ ثم یذبح، پھر اس کو ذبح کر دیا جائے گا، موت ختم۔ پھر آواز لگائی جائے گی، اے جنتیوں، یا اہل الجنت لا موت و یا اہل النار لا موت۔ اب موت یہاں نہیں آئے گی، خلاص موت نہیں آئے گی یہاں۔ تو جنتی ان کی ایک خوشی تو ہوگی، فرحن الی فرحیم کس کو کہتے ہیں؟ خوشی در خوشی، یعنی ایک تو جنت میں جانے کی خوشی اور دوسرے یہ خوشی کہ اب موت نہیں ہے۔ اور جہنمیوں کی پریشانی اور جہنمیوں کا غم در غم میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ جگہ غم والی جگہ ہے۔ اور یہ کہا جائے گا کہ اب موت نہیں ہے تو غم در غم، غم پر غم، جی وہاں خوشی پر خوشی اور یہاں غم پر غم، خوشی در خوشی، غم در غم۔ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ، موت ذبح کر دیجیے۔ ہمارا رب کس قدر قادر ہے، اللہ کس قدر قادر، موت کو ذبح کر دیتا ہے۔ موت کو پیدا کیا، ظاہر ہے کہ موت کو پیدا کیا ہے تو ہر پیدا ہونے والی چیز کو مرنا ہے۔ الذی خلق الموت، وہی ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، تو جو چیز مخلوق ہو اسے تو مرنا ہی ہے نا، لہذا موت مخلوق ہے، لہذا اسے بھی موت آنے والی ہے۔ کیسے؟ جیسے بکرے کو ذبح کر دیا جاتا بکرا مر جاتا ہے، میڈھے کو ذبح کر دیا جائے میڈھا مر جاتا ہے، ایسے موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت مر جائے گی، موت کو موت ہو جائے گی۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ میرا رب کس قدر قادر ہے۔ تو محبت کرو نا اس سے یار، اور جنت سے محبت کرو، اور دعا کرو کہ میرے رب اس جگہ مت داخل ہونے دینا، ایسا عمل مت کرنے دینا، روک دینا ایسے عمل سے میرے رب، اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ زندگی کیسی ہے وہاں پہ؟ بولے زندگی کہاں ہے وہاں؟ زندگی کہاں ہے وہاں؟
ہاں بولے مر جائیں گے، کہاں، موت تو ذبح کر دی گئی، پھر نہ زندگی ہے نہ موت ہے، یہ کون سی کیفیت ہے معلوم نہیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم میں نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. اللہ، یہ کون سی کیفیت سے دو چار ہونے والے ہیں جہنمی؟ موت کو تو ذبح کر دیا گیا ہے، تو لا یموت مریں گے نہیں، اور زندگی بھی نہیں، لا یحیا یہ زندہ بھی نہیں رہیں گے. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ مریں گے بھی نہیں اور زندہ بھی نہیں رہیں گے. کیسے؟ کہتے ہیں کہ روح جو ہوتی ہے وہ پھیلی ہوئی ہوتی ہے پورے بدن میں، تبھی تو فرشتے کہتے ہیں نکال، چل نکل، یعنی پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو کھینچتے ہیں پورے بدن سے. جی عجیب بات ہے. فرمایا گیا وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، ہاتھ پھیلائیں گے ایسے، ہاتھ باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، کہیں گے اخرجوا انفسکم، نکال. مفسرین نے اس کی تفسیر بڑی عجیب و غریب کی ہے. کہا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اس قرض خواہ کی طرح ہیں کہ قرض دار قرض دے نہیں رہا ہے، اور یہ قرض خواہ جو ہے یہ بہت سخت گیر قسم کا ہے. کہتا ہے لا ابرح من مکانی حتی آخذہا، میں یہاں سے ٹلوں گا نہیں تیرے گھر سے جب تک کہ تو میرا قرض دیتا نہیں، چل نکال. اخرجوا انفسکم. ایسے ہی فرشتے کہیں گے اس قرض خواہ کی طرح جو بڑا سخت گیر ہے قرض دار سے، تو جو پیسے میں نے دیے ہیں نا، اخرج الی مالی علیک، میرا مال جو تیرے اوپر ہے نکال جلدی سے. ایسے ہی فرشتے کہیں گے ہاتھ پھیلا کر کے نکالو جلدی سے. اس کا مطلب روح پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو جو ہے ایک جگہ سے ایک جگہ پر لانا ہے کھینچ کر کے. کہتے ہیں یہ روح نکل کر کے حنجرہ میں آ جائے گی، حلقوم میں. جی تو یہ پورے بدن میں بھی نہیں ہے اور نکل بھی نہیں رہی اور اپنی جگہ پہ جا بھی نہیں رہی ہے. تو لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ مفسرین کی تفسیر ہے. لا یموت اس لیے کہ روح پورے بدن میں بھی نہیں ہے، ایک جگہ آ گئی، کہاں، حلقوم میں. تو اور اس کے بعد نکل بھی نہیں رہی ہے، تو نکل جائے تو موت اور اپنی جگہ پر چلی جائے تو زندگی. تو لا یموت فیہا ولا یحیا، روح نکل کر کے حلقوم میں آ گئی ہے اور نکل بھی نہیں رہی ہے، تو لا یموت فیہا ولا یحیا. ان جہنمیوں کو نہ موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی. یہ پتہ نہیں کس کیفیت سے دو چار ہوں گے. اللہ، اس میں کون لوگ ہوں گے اور زیادہ کون لوگ ہوں گے، جی وہ دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلها الفقراء واطلعت فی النار فرأیت اکثر اہلها النساء. رواہ البخاری فی کتاب بدء الخلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں غریب لوگ سب ہیں، اکثریت غریب لوگوں کی ہے. فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت میں دیکھا تو جنت میں غریب لوگ ہی اکثر وہی نظر آئے. اچھا وَالطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، اور جب جہنم میں جھانک کر کے دیکھا تو فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، میں نے دیکھا کہ عورتیں بھری پڑی ہیں، عورتیں بھری پڑی ہیں، اکثریت عورتوں کی ہے. لہذا مردوں سے زیادہ عورتوں کو جہنم سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ یہ جو ہے پورے فساد کی جڑ ہے. یہ اگر کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو سمجھو فساد رکھا ہے. جی ان کا سدھرنا معاشرے کا سدھرنا ہے اور ان کا خراب ہو جانا معاشرے کا خراب ہو جانا ہے. لہذا ان کو کنٹرول میں رکھو. یہ کہتی ہیں ہم شوہروں کے اوپر کڑی نگاہ رکھ رہے ہیں، شوہروں کو چاہیے ان پر کڑی نگاہ رکھیں دین کے تعلق سے. وہ ہمارے اوپر نگاہ رکھ رہی ہیں کہ ہم دوسری نہ لے آئیں، تو ہم کو نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ شریعت کے باہر نہ جائے. کڑی نگاہ وہ بھی رکھے ہمارے اوپر، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کڑی نگاہ رکھیں ان کے اوپر. وہ دنیا کے بارے میں رکھیں، ہم دین کے بارے میں رکھتے ہیں. جی فرأیت اکثر اہلها النساء، میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر اکثریت عورتوں کی ہے. جی ایک عجیب نکتہ بتاؤں. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے، یا آپ نے شاید کہیں نہ پڑھا ہو، آج لے کر جاؤ. لہا سبعۃ ابواب،
سورہ ہجر کے اندر اللہ نے فرمایا, بہت غور سے سنو, کبھی سنے نہیں ہوں گے, لہا سبعۃ ابواب, جہنم کے 7 دروازے ہیں, برابر ہے, اور جہنم کے 7, جنت کے 8. تو قرآن حکیم سے ثابت ہے لہا سبعۃ ابواب, جہنم کے 7 دروازے اور جنت کے 8 دروازے. دلیل یہ حدیث پاک. وان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت 8 ابواب فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون, رواہ البخاری فی کتاب بدیع الخلق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے بخاری شریف کتاب بدیع الخلق ملا ہے, اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت سہل بن سعد ساعدی ہیں. حضرت سہل بن سعد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, فی الجنت 8 ابواب, جنت کے 8 دروازے ہیں, اس میں ایک ہیں تو 7 ہی, ایک دروازہ بڑھا دیا گیا ہے, فیہا باب یسمى الریان, یہ اسپیشل دروازہ ہے, لا يدخلہ الا الصائمون, صرف روزہ داروں کے لیے. اس میں صرف اور صرف اس دروازے سے جنت میں جانے والے روزہ دار لوگ ہیں, یہ اسپیشل دروازہ ہے. 7 جہنم کے دروازے اور 7 جنت کے بھی تھے, لیکن ایک دروازہ بڑھا دیا گیا, لا يدخلہ الا الصائمون. اس کا پتہ یہ چلا کہ یہ مہینہ اسپیشل مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسپیشل مہینے میں اسپیشل عبادت کے لیے, اسپیشل عبادت کرنے والوں کے لیے اسپیشل دروازہ رکھا ہوا ہے. فیہا باب یسمى الریان. ریان کیوں کہا گیا؟ ریان کا مطلب ہوتا ہے سیراب ہونا. جی, آدمی بہت پیاسا ہے, اس کو پلا دیا جائے, عطشان ہو, اسے ریان بنانا ہے. عطشان مانے بہت پیاسا, یعنی بالکل پیاس کی ڈگری اتنی ہے کہ وہ مرنے والا ہے پیاس سے. اب ظاہر ہے کہ اس کا پیٹ بھرنا ہے پانی سے, تو آسودہ ہو جائے پیاس سے. ریان نام رکھنے کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آ رہی وہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں انسان کو بھوک سے زیادہ پیاس کی کیفیت طاری ہوتی ہے, پیاس نہیں برداشت کر پاتا. بھوک سے تو آدمی 2-3 دن بھی زندہ رہ سکتا ہے, لیکن پیاس یہ بہت خطرناک چیز ہے. جی, پانی. لہذا اس دروازے کا نام بھی ریان رکھا گیا ہے, سیراب کر دیا جائے گا تم کو. جی, اتنا پانی پلا دیا جائے گا تو پھر پیاس نہیں لگے گی تمہیں. ریان فیہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون, اسپیشل دروازہ, اس سے جانے والے, اس میں داخل ہونے والے سارے کے سارے یہ روزہ دار لوگ ہیں. اب 7 دروازے جہنم کے, دروازے, گیٹ مانے دروازہ, برابر ہے, اس کا پلیورل آتا ہے گیٹس. ایسے ہی عربی میں آتا بابن, دروازہ, پلیورل ابواب, برابر ہے. تو جہنم کے دروازے 7, جنت کے دروازے 8, 8 7 15. یہ عجیب بات ہے کہ پورے قرآن میں لفظ ابواب 15 بار آیا ہے. جی, اس سے زیادہ نہیں. لا هل هذا من المفاجات, یہ کوئنسیڈنس ہے کیا؟ یہ لا. جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7, 8 7 15, اور لہذا ابواب جو لفظ لایا گیا, دروازے یہ کل 15 ہیں, جو جنت اور جہنم کے دروازوں کا مجموعہ ہے, اس کا ٹوٹل ہے. اللہ. اور ایک نکتہ اور جو آپ نے کبھی نہ سنا ہو کہ جنت کا پورا منظر گرین ہے. جی, لباس بھی یلبسون ثیابا خضرا, ایک حسین اور گورے نوجوان کو ہرا لباس خاص انداز کا پہنا دیا جائے, کیسا لگے گا اندازہ لگاؤ, اور گرین منظر میں اس کو کھڑا کر دیا جائے, تمام طرف گرینری ہو, اور گرین لباس کے اندر ایک حسین نوجوان کو کھڑا کر دیا جائے. منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. آپ جنت میں ملاحظہ کریں گے اس کو, ہم بیان نہیں کر سکتے اس کو. یلبسون ثیابا خضرا, جنت میں جو لباس ہوگا اس کا رنگ, یہ رنگ ہوگا ہرا, گرین, خضر. اور جہنمیوں کا کالا. عجیب بات ہے کہ کالے کا تذکرہ قرآن میں 7 بار ہے اور ہرے کا تذکرہ 8 بار ہے. سبحان اللہ و بحمدہ فسبحان من ھذا کلامہ. قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے. جی, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کیلکولیشن دیکھ رہے ہیں آپ, دس از اے میتھمیٹکس, یہ میتھمیٹکس ہے. کیا بات ہے,
سبحان اللہ و بحمدہ. بہت عجیب و غریب کتاب ہے. اللہ اتنی پیاری کتاب رکھ کر کے اپنی بغل کے اندر ہم ذلیل و خوار ہیں. اس سے زیادہ تعجب کی بات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی. اتنی پیاری کتاب رکھ کر کے ہم اتنے بد اخلاق, اتنے بے ایمان, اتنے گئے گزرے اگر ہیں تو تعجب کی بات ہے. اتنی قیمتی کتاب رکھتے ہوئے اتنے غریب ہیں, فقیر ہیں ہم, تعجب کی بات ہے. ایسی شاندار کتاب رکھتے ہوئے ہم کتنے بد اخلاق ہیں, اخلاق سے گرے ہوئے ہیں. حیرت کی بات ہے. سبحان اللہ. وقت ہو گیا, تفصیل ہے اس کے اندر کافی, تو چلو جتنا بیان کر دیا گیا. اب بچنا ہے اس سے, کیا کریں؟ اس سے بچ کر جانا ہے تو جانا کہاں ہے نا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. جو سرکش ہو جائے, میں کہوں کچھ کرے کچھ, سرکش ہو جائے. سرکش کسے بولتے؟ کہو کچھ کرے کچھ. بیوی کو سرکش کب کہا جاتا ہے؟ جب شوہر کہے یہ کر وہ کرتی. ایک عورت کی عادت تھی شوہر کا الٹا کرتی تھی. ایک دفعہ سیلاب آیا اور اس طرف سے اس طرف جانا تھا اسے. اب عورت پریشان ہے کہ میں اگر بغیر کسی سہارے کے میں اگر داخل ہوتی ہوں ندی میں تو ڈوب جاؤں گی. تو دیکھا کہ ایک بھینس آ رہی ہے, بھینس کی دم پکڑ لیا اسے. اب وہ بھینس چلی جا رہی ہے. شوہر نے دیکھا اچھا موقع ہے, کہا کہ پکڑے رہنا تم. اس نے چھوڑ دیا اور ڈوب گئی. اس لیے الٹا کرتی. اس کو کہتے ہیں سرکش ہونا. جی, فَأَمَّا مَنْ طَغَى, جو سرکش ہو گیا. رب تعالیٰ کہے کچھ اور آدمی کرے کچھ, دیٹ از طغیان. فَأَمَّا مَنْ طَغَى. اسی وجہ سے وہ جو پوائنٹ آف ڈینجر ہوتا ہے پانی کے, کہتے ہیں پوائنٹ آف ڈینجر ہے, اس کے اوپر پانی گیا تو ڈینجر کی علامت ہے, اس کو طغیان بولتے. اسی وجہ سے لما طغى الماء, جب پانی سرکش ہو گیا. دیکھیں پانی سرکش ہو گیا یعنی اپنی حد سے نکل آیا, چھوڑنا نہیں, چھوڑ دیا اس لیے کہ جو کہتا تھا اس کا الٹا کرتی تھی وہ. آپ اس طرح آپ سرکش ہو جائے, رب تعالیٰ کہے کچھ اور ہم کریں کچھ, ہے حضرت طغیان. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آدمی جب منمانی کرے گا تو دنیا ہی کو ترجیح دے گا, وہ تو طغیان کا لازمی نتیجہ ہے. وہ کیا ایثار الحیات الدنیا, یہ طغیان کا نتیجہ ہے. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اب طغیان کر کے آدمی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, یہ ہے جہنم میں جانے کا سبب. جا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کیا کرے گا؟ جو رب کہے گا وہی کرے گا نا, اس لیے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہوا سے اپنے آپ کو روک دیا, یعنی دل جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف کرتا ہے. جی, رب جو کہہ رہا ہے ویسا ہی کر رہا ہے, دل جو کہہ رہا ہے ویسا نہیں کر رہا ہے. یہ طغیان کا ہے نا, اپوزٹ ہے. جی, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جنت میں آپ کیسے جائیں گے, اور جہنم میں آدمی کیسے جاتا ہے؟ طغیان سے جاتا ہے. جی, اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کی وجہ سے جاتا ہے. تو اب کیا کریں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو ہمیشہ ذہن میں مستحضر رکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اور دل جو کہے شریعت کے خلاف قطعاً وہ کام نہ کریں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایزی, آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.